اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اسٹیبلش یور 5 times prayer. اسٹیبلشمنٹ قائم کرو. اور قائم کرنے کے لیے 2 بات ضروری ہے. اگر 2 میں سے ایک بھی کم ہو جائے گی پوری لائف میں قائم نہیں کر پاؤ گے. 2 بات ضروری ہے. ایک نماز کا پڑھنا ضروری، پڑھو گے نہیں تو اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی، قائم کیسے ہوگی. اور دوسری پڑھی ہوئی نماز کو بچانا ضروری. بچاؤ گے نہیں تو بچے گی نہیں، جب بچے گی نہیں تو قائم کیسے ہوگی. عالم بننے کے لیے 2 بات ضروری ہے. علم حاصل کرنا ضروری ہے اور حاصل کیے ہوئے علم کو بچانا ضروری ہے. حافظ قرآن بننے کے لیے 2 بات ضروری ہے. رٹنا بھی ضروری ہے، جو رٹ لیا اسے محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے. لاہور میں کروڑ پتی بننے کے لیے، 1 پتی بننے کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن کروڑ پتی بننے کے لیے 2 بات ضروری ہے. دولت کا کمانا ضروری اور کمائی ہوئی دولت کا بچانا ضروری. اگر لاہور شریف میں کوئی 2 لاکھ روپیہ روز کماتا ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے؟ جی 2.5 لاکھ روپیہ روز خرچ کرتا ہے تو امیر ہے کہ غریب ہے؟ ارے غریب نہیں ہے، غریب کی بھی عزت ہوتی ہے. پھٹیچر ہے. 2 لاکھ کماتا ہے، 2.5 لاکھ اڑاتا ہے، 50,000 کا نقصان روزانہ اٹھاتا ہے، تو کمانے سے وہ امیر نہیں بنا، بچانے سے بنا. ایسے ہی نماز پڑھنے سے نمازی نہیں بنا، نماز بچانے سے بنا. کیا بات. میں مثال میں اس کو پیش کروں گا جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، واہ واہ. بلکہ انسانوں کا ہی کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ انسانی برادری کا ہے ہی نہیں. ایک بد دماغ جن بےہودگی پہ اتر آیا اور اس کا نام ابلیس ہو گیا. وہ ایسا ویسا نہیں تھا، جن تھا، جناتوں میں تھا، لیکن اپنی عبادت سے بڑی پوزیشن بنا لیا. اس کی وسعت علمی کو ہم سے زیادہ دوسرے ماننے کو تیار ہیں. واہ جی واہ، کیا بات ہے. اللہ جانے نبی کی وسعت علمی سے تکلیف پہنچتی ہے اور ابلیس کی وسعت علمی سے بڑی راحت ملتی ہے. بہت خوب جی، بہت خوب. ابلیس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہی نہیں ہے، وہ آدمی ہی نہیں ہے، اس میں آدمیت ہی نہیں ہے. کیا بات ہے. تو جب بات ابلیس کے خلاف ہے تو انسانوں کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی. جب میں کہہ رہا ہوں میں ابلیس کے خلاف بول رہا ہوں تو وہ انسانوں کے خلاف نہ ہوا، اور جو بات انسانوں کے خلاف نہیں ہوگی وہ مسلمانوں کے خلاف بھی نہیں ہوگی. خاص ابلیس کے بارے میں بول رہا ہوں، پھر بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو بات کلیئر ہے کہ کچھ نہ کچھ تعلق ہے. جو جنت دیکھ چکا ہو، اب اس کے بارے میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. ابلیس آفٹر آل ابلیس 420 جسٹ لائک انڈین پولیس. میرا ایکسپیرینس ہے اس لیے بولتا ہوں، کیونکہ جو ایک ہی بار مرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈر رہا. تو جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا. گیٹ آؤٹ فرام پیراڈائز، گو ان ہیل فار ایور. نکل جنت سے. آپ بتائیے
جس کی وسعت علمی کا ڈنکا بجایا گیا ہو، وہ جنت سے نکال دیا گیا ہو، عبادت کا لمبا ریکارڈ ہو، اسے شیطان کہا جائے، اسے ابلیس کہا جائے، اس کی غلطی کیا تھی؟ اللہ اکبر. What was his blunder? What was his mistake? عبادت میں پکا، علم میں پہنچا ہوا، جنت میں آنے جانے والا، اتنی بڑی پوسٹ، کس غلطی پر ہمیشہ کے لیے اسے جنت سے نکال دیا گیا؟ قرآن جواب دیتا ہے، اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ تعظیمی بجا لاؤ، سب سجدے میں چلے گئے، فسجدوا، سب سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین. نبی کی تعظیم سے اس نے انکار کیا، آدم نبی علیہ السلام کی تعظیم سے اس نے انکار کیا، گھمنڈ کیا، بڑائی ہاں کی، کانا من الکافرین. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کہہ رہا ہے، کانا من الکافرین. تو کافر کو کافر خدا نے پہلے کہا ہے. اللہ اکبر. ہمیں مت روکا کرو، واہ 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 واہ. سبحان جب بولے گا رب تو بولیں گے ہم ساتھ. تو وجہ یہ ہے کہ آدم نبی کی تعظیم سے اس نے انکار کر دیا، رب تبارک و تعالیٰ نے جنت میں آنے جانے والے کو ہمیشہ کے لیے باہر کر دیا. بے حد عبادت کرنے والے کو اس کی عبادتیں مردود ہو گئی اور اس کا علم بیکار ہو گیا. تو نبی کی توہین سب سے پہلے اس ابلیس نے کی واہ واہ. جس کے پاس علم کی کمی نہیں، عبادت کی کمی نہیں. تو ایسی جرأتیں، توہین نبوت کی ہمت جاہلوں میں نہیں ہے. واہ جی واہ. واہ واہ. جاہل تو پیروی میں مارا گیا، بنیاد رکھنے والا کوئی اور ہے. اللہ اکبر. جنت سے ہمیشہ کے لیے نکل دیا. گیٹ آؤٹ فرام پیراڈائز بیکاز انسلٹ آف آدم، بیکاز آف دی انسلٹ آف آدم، گیٹ آؤٹ. تو جو آدم کی تعظیم نہ کرے اسے قرآن ابلیس کہتا ہے. توجہ چاہوں گا. جو آدم کی تعظیم نہ کرے قرآن اسے ابلیس کہتا ہے، اور جو رسول اعظم کی تعظیم نہ کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور یہ ابلیس کو ہی مبارک ہو. وہ اولاد آدم نہیں، وہ آدمی نہیں، وہ نوع بنی انسان نہیں، اس کا وہ ہماری برادری کا بھی نہیں ہے. اس لیے ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے چاہے وہ کہیں بھی جائے. کل ملا کر کے دو جملے میں سبسٹینس آف مائی ڈیٹیل یہ ہے کہ ابلیس کو عبادت کرنا آتا تھا، بچانا نہیں. واہ 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 واہ. کیا بات، کیا بات، کیا بات. وہ ورشپر تو تھا، پروٹیکٹر نہیں تھا. اسے پڑھنا تو آتا تھا، بچانا نہیں آتا تھا. تو سنیوں نے سوچا ہم نماز اس سے نہیں لیں گے جو پڑھانا سکھاتے ہیں، ہم نماز اس سے لیں گے جو بچانا سکھاتے ہیں. ایسے تو نماز پڑھنا بہت آسان ہے میرے بھائی. نماز پڑھنا تو منکرین زکات کو بھی آتا تھا، مگر بچانا صدیق اکبر کو معلوم. اللہ اکبر. نماز پڑھنا تو خارجیوں کو بھی معلوم تھا، مگر بچانا مولا علی کو معلوم. اللہ اکبر. نماز پڑھنا تو یزیدیوں کو بھی آتا تھا، مگر بچانا امام حسین. ابے نماز پڑھنا تو اکبر کو بھی آتا تھا، مگر بچانا امام ربانی مجدد الفسانی کو آتا تھا. ارے سن لو یار، نماز پڑھنا تو ہر غیرے نتو خیرے کو آتا ہے، مگر بچانا امام احمد رضا کو آتا ہے.